اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ آتینا ہم نے دی تھی ہم انہیں الکتاب کتاب الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں کما ایسے یعرفونہ جس طرح یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم بیٹوں کو اپنے، ابن کے جمع ابنا ہم اپنے، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، یعنی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین وہ لوگ خسروا خسارے میں ڈال دیا انفسہم انہوں نے اپنی جانوں کو، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل یہود اہل کتاب ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ مشرکوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق اہل کتاب سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں۔ تو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے خود اپنی ذات سے اپنی الوہیت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی اور قرآن کے نزول سے گواہی دی۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہودیوں نے جھوٹ بولا کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت کوئی نشانیوں کا پتہ نہیں، ان کے جھوٹ کا اس آیت میں پول کھول دیا ہے اور حقیقت ان کے سامنے آشکار کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، چاہے سینکڑوں ہزاروں بچے کھڑے ہوں اور انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر نشانیاں تورات میں، انجیل میں اور باقی کتابوں میں بیان کر دی گئی تھی کہ انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے اسی طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی، اسی طرح انہیں حضور کا عرفان تھا کہ یہ آخری رسول اللہ کے محبوب رسول تشریف لائیں گے، اور انکار انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ صرف اناد، تعصب اور حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ اس پر آپ ایک حدیث لکھ لیں، حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے سے پہلے جب انہیں خبر ہوئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جن کے متعلق نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلا سوال یہ ہے قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی کون سی چیز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے اور اہل جنت پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ جو اہل جنت ہیں وہ سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے ماموں یا اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔
یہ 3 سوال انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت وہ آگ ہے، وہ ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی. فرمایا وہ آگ ہے جو مشرق سے لوگوں کو مغرب تک جمع کرے گی. اور دوسرا فرمایا کہ اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے جو سب سے پہلے اہل جنت کھانا کھائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو پھر بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو پھر بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقت بتا دی. جس طرح وہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں، عورت میں ایکس وائی اور مرد میں ایکس ہوتے ہیں، تو ان کا ملاپ سے جو کروموسومز غالب آ جاتے ہیں وہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کروموسومز کی بنیاد پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس دور کے لحاظ سے پانی کا لفظ استعمال کیا تو مراد یہی ہے کہ جو جراثیم جرثومہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ اسی پر پیدا ہوتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے جب حقیقت کو سن لیا تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر کہا یا رسول اللہ اگر یہودیوں کو میرے اسلام قبول کرنے کا علم ہو گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے. تو یہودی جب آئے تو حضرت عبداللہ گھر سے باہر چلے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آئے حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام وہ چھپ کر کھڑے ہو گئے باہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہودیوں نے گواہی دے دی کہ وہ عالم بھی ہیں اور صاحب فضیلت بھی ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ اسلام لے آئے پھر تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پناہ میں رکھے. تب حضرت عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہوں نے شہادت توحید و رسالت دے دی، توحید و رسالت کی گواہی دے دی. جب انہوں نے یہ سنا یہودیوں نے تو پھر وہ اپنی پہلی بات سے مکر گئے، کہنے لگے یہ ہم میں سب سے بدتر شخص ہے اور سب سے بدتر شخص کے بیٹے ہیں، یہ سب سے بدتر شخص ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے. اس طرح وہ اپنی بات سے مکر کے پھر گئے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3329 3329. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کسی موقع پر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ یہ اہل کتاب ان کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو یہ معرفت کیسی تھی، تم کس طرح معرفت رکھتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو صفات اور آپ کی جو خوبیاں تورات میں بیان کی تھی ہم ان خوبیوں اور صفات کی وجہ سے آپ کو پہچانتے ہیں، ان خوبیوں
اور صفات، کمالات، معجزات کی وجہ سے ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ان کی وجہ سے۔ تو جب ہم نے آپ کو تمہارے درمیان دیکھا تو ہم نے آپ کو اسی طرح پہچان لیا جس طرح اپنے بیٹوں کو دوسرے بیٹوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے انہیں پہچان لیا تھا جب ان کی بعثت آپ کے اندر ہو گئی تو ہم نے ان کو اسی طرح پہچان لیا تھا جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سیدنا محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، یعنی مجھے حضور کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کی ماں کیا کرتی رہی، یعنی غیب کے پیچھے میرے پس پشت میرے بیٹے کی ماں کیا کرتی رہی، معاذ اللہ کیا گل کھلاتی رہی، وہ نہیں میں جانتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چونکہ اللہ تعالی نے کلام اتار دیا اور اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کر دی، صفات بیان کر دی وحی کی شکل میں، لہذا میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ان کی معرفت رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے سچ کہا۔ یہ امام علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 6 جلد 7 صفحہ 120، جلد 7 صفحہ 120۔ تو پہلی کتابوں میں بے شک تحریف ہو چکی تھی، یہ بات یاد رکھیے، تورات میں رد و بدل ہو چکا تھا، انجیل میں رد و بدل ہو چکا تھا، تحریف ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ تسلسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات سنتے چلے آ رہے تھے، لہذا یہ سب باتیں انہیں حفظ ہو چکی تھی، وہ سب کو علم ہو چکا تھا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری خوبیاں دیکھ لی، اپنی آنکھوں سے انہوں نے وہ ساری خوبیاں دیکھ لی، اس لیے وہ اپنے بیٹوں کی طرح حضور کی معرفت رکھتے اور حضور کے پہچانتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے اس آیت میں آگے فرمایا ہے الذین حسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فرمایا جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن لوگوں نے حضور کی معرفت رکھتے ہوئے، آپ کو پہچانتے ہوئے، اس کے باوجود تعصب سے، اناد سے آپ سے منہ پھیرا اور آپ پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے ایمان نہ لا کر، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان کیا اور خسارے میں ڈالا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو دوزخ کا عذاب انہیں ملے گا، پھر آخرت کا جو عذاب ہے، یہ سارا خسارہ ہے ان کے لیے، ان کے لیے یہ سارا خسارہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 20-21، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ومن اور کون شخص ہے اظلم ظالم، بڑا ظالم، یعنی کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا جس نے جھوٹ باندھا علی اللہ، افترا باندھا علی اللہ، اللہ پر کاذباً جھوٹا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، او یا کذبا اس نے جھٹلایا بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، او کذبا بھی آیاتی ہی یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا، یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا، انہ بے شک وہ لا نہیں یفلح فلاح پائیں گے الظالمون ظالم لوگ، انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو سب سے بڑے ظالم ہیں دنیا میں، جو سب سے بڑے ظالم ہیں وہ ان میں دو طرح کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کا ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑے ظالموں کی دو نشانیاں، ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلا فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، ایک پہلی نشانی ہے۔
دنیا میں سب سے بڑے ظالم کی، سب سے بڑے اللہ سے جو منحرف ہوتا ہے، اللہ سے اعراض کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم۔ دو نشانیاں بیان کی، پہلی فرمایا وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا، جس طرح مشرکین کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ اپنے معبودان باطنہ کو شریک ٹھہرا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ کی عبادت میں شریک ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قربت دلا دیں، اللہ کی قربت دلا دیں، اور کبھی وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں فرشتے، اور کبھی وہ جو انہوں نے جانور بنائے ہوئے تھے، بحیرہ، صائبہ، حامی، وسیلہ، جس کے بارے میں ہم سورۃ المائدہ جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو کبھی ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ ان کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ ہے، انہوں نے بھی اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے ہوئے تھے، جھوٹا بہتان باندھا۔ وہ کہتے ہیں ہماری شریعت غیر منسوخ ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، اور جو آخری نبی تشریف لائے ہیں ان کی شریعت ناسخ نہیں ہے، یعنی ان کی شریعت نے ہماری شریعتوں کو منسوخ نہیں کیا۔ اور وہ یہودی کہتے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو چند دن جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور وہ اسی طرح کبھی کہتے یہ خدا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بناتے، کبھی کہتے خدا ہے۔ تو اس طرح وہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی او کذب بآیاتی، یا وہ اس کی آیات کو جھٹلا دے، یا وہ اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ اس سے مراد ہے کلام پاک، اس سے پہلے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی اتاری ہوئی آیات۔ ہر آیت مبارکہ کا ہر لفظ کا ہر حرف یہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی الوہیت پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے، اس کے معبود برحق ہونے پر دلیل ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ کبھی اس کو کھلا جادو کہتے مشرکین، کبھی کہتے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے یہ گڑا ہوا کلام ہے، اپنے پاس سے گڑا ہوا ہے، خود ساختہ بنایا ہوا ہے۔ اس طرح مختلف اعتراضات کرتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات ظاہر کرتے، تو ان کا بھی اسی طرح کبھی جادو کہہ کر انکار کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑا ہے۔ تو یہ اس طرح وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، جھٹلاتے۔ تو فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر آگے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کی ذات کو جھٹلایا، فرمایا وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ظالم لوگوں کی نشانیاں بھی بتا دی اور فلاح ہونے کی نشانیاں، کامیاب ہونے کی نشانیاں بھی بتا دی، کہ جو اللہ کے کلام کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی آیات کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ ان دونوں نشانیوں کے متضاد جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے
اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے اور اللہ کی آیات کی اطاعت کریں گے، ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے وہ لوگ فلاح پائیں گے، وہ ظلم سے نکل جائیں گے، وہ پھر اللہ کے تابع دار بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 22۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ، اور اس دن نحشر ہم جمع کریں گے ہم انہیں، جمیعاً سب کو، فرمایا اور اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، پھر ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے اینا کہاں ہیں، اینا کہاں، یہ سوالیہ نشان ہے، استفہامیہ نشان، اینا کہاں ہے، شرکاؤکم تمہارے شریک، اللہ دینا وہ جو کنتم تم تھے، یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، جو کنتم کانا سے جو آتا ہے ماضی کا صیغہ، اور یہ ماضی استمرار، ماضی کا معنی دیتا ہے، کنتم تم کا مطلب تم، اور کن یہ ماضی کا معنی دیتا ہے، فرمایا کنتم تم تھے، تزعمون گمان کرتے، فرمایا وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے، جنہیں تم معبود گمان کرتے تھے، جھوٹا خیال جن کے بارے میں کرتے تھے، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت کے دن فرمائے گا، فرمایا قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، اللہ پر افترا باندھا جھوٹا، اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اور ساری زندگی شرک کرتے رہے، معبودان باطلہ کے آگے جھکتے رہے، ان کو خدا بناتے رہے اور ان کی عبادت کرتے رہے، فرمایا ان سب کو قیامت کے دن ہم جمع کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں جو نفس بھی آیا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، قیامت کے دن سارے حاضر ہوں گے، سب حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکے گا، اور میں ان سب کو قیامت کے دن ہم جمع کریں گے، اور پھر ہم ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی جن کے آگے تم جھکتے تھے، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری وہ مشرکین یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے اگر ہم کہیں پھنس بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے وہ کہاں ہیں جنہیں تم پوچھتے تھے۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 62 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں ندا کرے گا، انہیں پوچھے گا، انہیں ندا کر کے بلائے گا، فَيَقُولُ، پس وہ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، میرے شریک کہاں ہیں، کنتم تزعمون، جنہیں تم گمان کرتے تھے، جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے، میرا گمان کرتے تھے، فرمایا وہ میرے شریک ہیں، لاؤ انہیں میرے سامنے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 94 اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے شریک ہیں، وہ تمہارے معبود ہیں، وہ کہاں ہیں؟ لقد تقطع بینکم، فرمایا بے شک تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا، جو تم نے خود ساختہ من گرد معبودان باطلہ کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا، رابطہ قائم کیا ہوا تھا، انہوں نے شفیع بنایا ہوا تھا، سفارشی بنایا ہوا تھا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، فرمایا وہ رابطہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا،
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم دنیا میں جو گمان کرتے تھے وہ سب کچھ غائب ہو جائے گا، تم سے غائب ہو جائے گا، جو گمان تم دنیا میں کرتے تھے، جیسا بھی باطل خیال کرتے تھے، جھوٹا قول کہتے تھے، وہ سارا غائب ہو جائے گا قیامت کے دن تم سے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائے گا، جب تم جواب دو، جو تم اپنی زندگی بسر وہاں کارے، اب تم اس کا جواب دو، وہاں تو تم بڑے اکڑ کر رہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہے، اب تم جواب دو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ایسا سوال اہل ایمان سے کریں گے؟ کیا قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن قرآن شفاعت نہیں کرے گا؟ کیا روزے شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا حافظ قرآن شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا نیک اولیاء صالحین اہل اللہ صالحین وہ شفاعت نہیں کریں گے؟ مسلمانوں کے اندر ایسے باطل عقیدے ہیں جو اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں، مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اہل اللہ صالحین کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو قرآن یہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے اندر باطل عقیدے پیدا ہوئے، باطل عقیدے، باطل فرقے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں اور اہل ایمان کے درمیان بھی فرق کر دے گا، جس طرح دنیا میں مشرکوں اور اہل ایمان کے درمیان فرق ہے، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہے، منافقوں اور مومنوں کے درمیان فرق ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی فرق ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بھی یہ فرق، یہ تفریق قائم رہے گی، قیامت کے دن بھی یہ تفریق قائم رہے گی۔ ہمارا عقیدہ سچا ہے کہ قیامت کے دن اہل اللہ صالحین، انبیاء کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، روزے، سارے نیک اعمال جن کا بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا، وہ سارے شفاعت کریں گے، جن کو بھی سفارشی بنایا وہ سارے شفاعت کریں گے، اور اہل ایمان اس بارے میں امید رکھیں گے، اس بارے میں امید رکھیں گے۔ یہ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آگے فرمایا آیت نمبر 23 میں، ثم پھر لم نہیں تکن ہوگی فتنتہم، فتنتن کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، آزمائش، فتنہ، یہاں مراد ہے معذرت، ثم ہم ان کی، ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی کوئی معذرت نہیں رہے گی، یعنی اللہ کے حضور وہ کوئی اپنی حجت، کوئی معذرت کچھ بھی پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی قابل نہیں ہوں گے، الا مگر ان یہ کہ قالوا وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ربینا اے ہمارے پروردگار، ما نہیں کننا ہم تھے مشرکین، مشرک، بلکہ فرمایا وہ بولیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ جل شان۔ پھر فرمایا قیامت کے دن، اب یہ وہ قیامت کے دن وہ جملہ بولیں گے، جب وہ قیامت کے دن سارا ان کے سامنے اپنا کچا چٹا سب کچھ سامنے آ جائے گا، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، عصیان کرتے رہے، وہ سارا ان کے سامنے آ جائے گا، تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ تو اس وقت وہ جب یہ معذرت، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی سفارش ہو رہی ہے، وہ قیامت کے دن یہ منظر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت کر رہی ہیں، اور باقی جن کے بارے میں فرمایا ہے ان کی شفاعت ہو رہی ہے، سفارش ہو رہی ہے۔ تو پھر قیامت کے دن ان کی بولی بدل جائے گی، قیامت کے دن ان کی بولی، ان کی زبان بدل جائے گی، قیامت کے دن وہ بول اٹھیں گے، واللہ اللہ کی قسم، ربینا اے ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین ہم مشرک نہیں تھے، یعنی جو دنیا میں شرک کرتے رہے، قیامت کے دن ان کی زبان بدل جائے گی، اللہ کا عذاب دے کر، اس کی جلالت دے کر،
اس کا عدل دیکھ کر اور اہل ایمان پر شفاعت دے کر انبیاء کرام کی، صدیقین کی، اہل اللہ صالحین کی، شہداء کی، قرآن کی، روزوں کی، نمازوں کی، ان کی شفاعت دیکھ کر وہ بھی یہ گمان کرنے لگیں گے کہ ہم اپنی زبان بدل دیں تاکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری بھی سفارش ہو جائے، ہماری بھی سفارش ہو جائے، ہماری بھی شفاعت ہو جائے۔ اس لیے وہ قیامت کے دن اللہ کو مان جائیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم کھا لیں گے، اور ساتھ کہیں گے ربنا، ہمارے پروردگار، ساتھ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے، ہم مشرک نہ تھے۔ لیکن اس وقت گزر گیا ہوگا، اس وقت انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں جس نے جو کمانا ہے، ایمان لے کر جانا ہے، اعمال صالحہ لے کر جانے، دنیا سے لے کر جانے ہیں۔ پھر آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا انظر، دیکھیے اے حبیب، دیکھیے اے انسان، دیکھو کیفا، کیسے، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا، الا، اوپر، انفسہم، اپنے اوپر۔ فرمایا دیکھو انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، وَضَلَّ، اور غائب ہو گیا، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، وہ تھے، یفترون، افترا باندھتے، تراشتے۔ فرمایا اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشتے تھے وہ سارا ان سے غائب ہو گیا، وہ سارا ان سے غائب ہو گیا، جو کچھ وہ بہتان تراشتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کو مانیں گے، اللہ کو اپنا رب بھی مانیں گے۔ دنیا میں جو رب کی ربوبیت سے انکار کرتے رہے، اللہ کی الوہیت سے انکار کرتے رہے، قیامت کے دن مان جائیں گے۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا دیکھو ان کو کہ یہ اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کہیں گے ہم مشرک نہ تھے، دنیا میں ہم دنیا میں مشرک نہ تھے۔ تو کیا دنیا میں وہ شرک نہیں کرتے رہتے؟ کیا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہیں بناتے رہے؟ کیا اللہ سے منہ پھیر کر معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتے رہے، شرک نہیں کرتے رہے؟ انہی کو سمجھتے رہے کہ یہی بارش برسانے والے ہیں، یہی اولاد دینے والے ہیں، یہی رزق دینے والے ہیں، یہی فراہی تنگ دستی لانے والے ہیں۔ اسی طرح کے عقیدے انہوں نے گھر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب کچھ بھول کر انہیں اپنی جانوں کی فکر ہوگی، اپنی پڑی ہوگی، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جھوٹ بولیں گے، اپنی دیکھو کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو دنیا میں جو وہ بہتان باندھتے تھے قیامت کے دن وہ سارا غائب ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو اپنے باطل معبودوں پر بڑا اکڑتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، اور وہ یہود و نصارہ کہتے کہ ہمیں تو عذاب ہی نہیں ملے گا، اور یہ مشرکین کہتے کہ ہم تو بس مٹی کے مٹی باندھ کر ہم مٹی میں بسیدہ ہو جائیں گے، ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح آخرت کا انکار کرتے اور اللہ کے حضور اٹھنے کا انکار کرتے، سوال جواب کا انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو باطل عقیدے وہ دنیا میں رکھتے تھے، جو انہوں نے افتراء باندھا ہوا تھا، جھوٹا بہتان باندھا ہوا تھا، وہ قیامت کے دن سارا ان سے غائب ہو جائے گا، سارا ان سے غائب ہو جائے گا، سارا ان سے غائب ہو جائے گا۔ تو یہ حال ہوگا قیامت کے دن ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے، کفر سے، اپنی نافرمانی سے، معاصی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، کامل اسلام، کامل اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے رسول کے ساتھ کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اللہ صالحین، روزوں کی، ایمان کی اور قرآن کی، اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔